فرمائیے. آج ہی میں صبح سن رائز ریڈیو کی خبر سن رہا تھا کہ 61 آدمی 1 دسمبر سے کراچی میں ہی صرف قتل ہو چکے ہیں. پھر آج بھی اس قسم کی خبریں ہر روز آ رہی ہیں. تو میں حضور کا خطبہ تھا چند ہفتے پہلے. حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو, ظلم ہے. احمدیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا, مسجد مساجد مسمار کر رہے ہیں. تو اگر تم بعد میں ہوگی تو خدا تعالیٰ تمہاری جواب کل بھی کرے گا. تو کیا میں یہ سوچنے میں آپ جانی دوں کہ یہ حضور کے ارشادات کے مطابق جو اس میں سیاسی پیدا ہوئی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ آپ کو شاید یاد ہی رہا کہ بہت شروع میں ہی جب میں یہاں آیا تھا ان دنوں میں 1-2 سال کے اندر کی بات ہے کہ میں نے وہ کشفی طور پر 10 جمعہ کا فرائیڈے دا 10 دیکھا تھا, اور وہ دیکھا تھا کہ وہ یوں چمکتا ہے اور بجھتا ہے, چمکتا ہے بجھتا ہے, جس سے اس کی تکرار کی طرف اشارہ معلوم ہوتا تھا. بار بار فرائیڈے دا 10 کو کچھ ہوگا. اور اسی سال پہلا فرائیڈے دا 10 آیا جو رمضان کے مہینے میں تھا, اور ایک ایسا طوفان کراچی کی طرف چل پڑا جس کی 80 فٹ اونچی لہریں تھیں, اور جو اتنا قریب آ گیا تھا کراچی کے کہ تمام انتظامیہ نے اعلان شروع کر دیے کہ نکلو اور بھاگو یہاں سے, کیونکہ کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے اس شہر کو بچانے کے لیے. اور اس کے بعد جو افراتفری پڑی ہے, کس طرح وہ پیٹرول پمپوں پہ جیم ہو گئے ساری کاروں کے ذریعے, رستے بند ہو گئے, لیکن بہت بڑی قیامت ٹوٹی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ ایک وارننگ ہو کر وہ معاملہ رک گیا. اور پھر انہی دنوں میں اس میں طوفان اٹھا ایک صوبہ سرحد میں ایک خاص کوئی زلزلہ آیا تھا یا کیا تکلیف پہنچی تھی جو سوات وغیرہ کی طرف, ہاں اس طرف بہت شور پڑا, بہت تباہی آئی تھی. اور ایک عین جمعے کے دن وہی ہوا واقعہ, ایک جنوب کی انتہا میں ایک شمال کی انتہا میں. اس کے بعد اگلے خطبے میں نے اسی مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. آپ اگر دوبارہ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. جسے میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ جب یہ ہو رہا تھا تو رات اس وقت ہم یہاں تہجد کے بعد یہ دعا کر رہے تھے کہ آج جمعہ ہے, اللہ تعالیٰ بچا لے قوم کو. ہم عجیب باتیں تھیں, نشان پورا کرنے کو ہونے کو بھی دل چاہتا تھا اور قوم کے بچانے کو بھی دل چاہتا تھا. ایسے تضاد میں انسان اس وقت مبتلا ہوتا ہے. اور انصاف کا اور وفا کا قوم سے تقاضا یہ ہے کہ یہ دعا ضرور کرے, خواہ اشتباہ کسی کو ہوتا پھرے. اللہ تعالیٰ کی بات تو ہے وہ وہی جانتا کیسے پوری کرنی ہے. چنانچہ دوسرے دن صبح یہ خبریں آئیں, اور وہ اتنا یقین تھا سب کو کہ ہمارے سارے گھر, اس میں عزیزہ نصرت لچھو جن کو ہم کہتے ہیں, بی بی امت الباسط کی بیٹی, وہ بھی ان دنوں ہمارے پاس تھی. تو وہ بھی رات جاگی رہی کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. میں کہتی دیکھو نا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تماشا دیکھنا ہو, استغفار کرو, دعائیں کرو. چنانچہ صبح یہ خبر آ گئی. اب اس کو کون کہہ سکتا ہے اتفاقی حادثہ ہے. اس کے نتیجے میں نے اگلے خطبے میں سمجھایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی سخت ایک وارننگ ہے, ایک انتباہ ہے, اور آئندہ اگر تم لوگوں نے باز نہیں آئے تو تمہاری تباہی شمال اور جنوب دونوں طرف سے شروع ہوگی, اور دونوں طرف طوفان اٹھیں گے. اب اس دور میں آپ کو کراچی تو نظر آیا ہے, وہ سوات میں جو واقعہ گزر گیا وہ نظر نہیں آیا. وہی علاقہ ہے جہاں سے پہلے اس زمانے میں وارننگ شروع ہوئی تھی, اور وہیں اب اس سے بڑھ کر یہ آ گئی ہے. اور اس کے بعد بیچ کے خطبوں میں نے یوم تغابن کے حوالے سے, تو سورہ تغابن کی آیات ہیں, آواز یہ پیغام دیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا جس طرح جماعت کا کوئی آدمی جو مظلوم ہوتا ہے, گورنمنٹ اس کی مدد کو نہیں آتی, دوسرے لوگ مدد کو نہیں آتے. تو سورہ تغابن سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ بیماری قوم میں ہو جائے, معصوموں پر ظلم ہو اور ان کی مدد کی آواز نہ سنی جائے, تو ساری قوم ایک دوسرے کو پکارے گی اور مدد نہیں آئے گی. اور بین ہی یہی سرخیاں اخباروں میں لگ گئیں, بلکہ وہ تکبیر تھا اخبار, اس میں بھی یہی سرخیاں لگی ہوئی تھیں, پکارو کس کو پکارو, کوئی سننے کو نہیں آتا, کوئی مدد کو نہیں آتا. تو ایک ایک لفظ
جو قرآن کریم سے مفہوم میں سمجھا اس کا ایک ایک لفظ پورا ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور ابھی بھی ان کو اگر سمجھ نہ آئے تو پھر کس طرح کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اتنا اچھا خوبصورت ملک، اتنا صلاحیتوں سے بھرا ہوا ملک ان لوگوں نے اس طرح ضائع کیا ہے کہ یعنی اس کی تقدیر پہ رونا آتا ہے. اور کیا حکومت، کیا اپوزیشن، ایک دوسرے پر الزامات، فسادات ہو رہے ہیں اسمبلیوں میں. ایسے لوگ ہیں اسمبلیوں میں جن کی آپس کی لڑائیاں، ان کی تصویریں دیکھے تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ بھی اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں. لیکن ساری قوم کا آبا بگڑ گیا ہے. بنیادی وجہ وہی ملا کی ہے. ملا نے رجحانات کو بدل دیا ہے. ملا نے کہا ہے تمہیں ہر چیز کی اجازت ہے اگر تم احمدیوں کے خلاف رہو اور ان کا قتل و غارت کرو، ان کو برباد کرو، ان کی مسجدیں لوٹو، مٹاؤ، غارت کرو. تو اگر یہ کرو تو یہ اتنی ثواب کی کام ہے، اتنا ثواب کا کام ہے کہ نہ ہم تمہارے پیچھے پڑیں گے، نہ گویا خدا تمہارے پیچھے پڑے گا. مولوی تو نہیں پڑھتے، پر اللہ تو نہیں مولوی کا غلام، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ایسی قوم کے پیچھے پڑ جاتا ہے. بس یہ ہو رہا ہے، اور مولوی کی بربادی ہے ساری. اس کو ایک ذرہ بھی خدا اور خدا کی قدروں سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ جس قدر ظلم اور صفاقی پھیلی ہوئی ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، ظلم ہے، غریب کے حقوق مارے جا رہے ہیں، بھوکا گلیوں میں مر رہے اور عیش و عشرت کے مینار کھڑے ہو رہے ہیں، دوسری طرف اونچے محل بنائے جا رہے ہیں. اتنا فرق ہے کہ آپ کراچی کی جو وہ آبادیاں ہیں جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، گندے نالوں میں، خالی جگہوں میں مکان بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں جب سیلاب آتا ہے تب وہ مارے جاتے ہیں، جب خشکی آتی ہے تب وہ مارے جاتے ہیں. بے حسی ہے. مولوی کو یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب پروری ہی کے بعد خدا کی وہ توجہ حاصل فرمائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی بات آپ سے عرض کی. آپ جیسا غریب پرور خدا ضائع نہیں کر سکتا. اور قرآن بھرا پڑا ہے غریب پروری سے. یہ مولوی کیا غریب پروری کر رہے ہیں؟ یہ غریب پروری کرتے ہیں کہ احمدی اگر وہاں ڈاکٹر جگہ جگہ ایسی غریب بستیوں میں جاتے ہیں مدد کے لیے جہاں پتہ ہے کہ کوئی میڈیکل کیئر نہیں ہے. وہ ایک دن ہو گیا، 2 دن، بڑے ذوق شوق سے لوگ آتے ہیں اور کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی ہوتی، صرف علاج کرتے ہیں، غریب کی ہمدردی کرتے ہیں. دوسرے دن ملا وہاں پہنچ جاتا ہے اور انہی لوگوں کو پھر ان کے خلاف کرتا ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتے حیا کی وجہ سے دوسرے محلوں سے لوگ گنڈے اکٹھے کر کے لاتا ہے. تو جہاں غریب پروری ہو رہی ہے وہاں ڈاگ ان دا مینجر جو انگریزی محاورہ ہے اس میں اس کے مطابق کردار ادا کرتا ہے، اور اپنے کو ہوش ہی کوئی نہیں. کتنے لوگوں کو سچ سکھایا انہوں نے، خود جھوٹ بولتے ہیں. جتنے احمدیوں پہ مقدمے بنائے جھوٹے ہیں، پتہ ہے ان کو. بڑے بڑے مولوی بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی اور قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور وہاں جا کر احمدیوں پر جان کر خود جھوٹے مقدمے گھڑتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. اس ملک کا کیا رہتا ہے باقی؟ کیا رہ سکتا ہے باقی؟ صرف یہ ہے کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. آخری وقت تک جس طرح آپ نے سوال نہیں کیا تھا کہ کون سا ڈاکٹر کس وقت فیصلہ کرے گا، کہ مجھے تو ابھی بھی امید ہے، اس لیے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ قوم گئی، اور نہ انسان کو کرنا چاہیے. حضرت نوح کے متعلق ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کہ آپ نے دعا کی تھی قوم پر کہ اے خدا اس کو ختم کر دے، ورنہ جو بھی بچے جنیں گے وہ فاجر فاسق جنیں گے. لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے نوح کو خبر دی تھی پھر اس نے یہ دعا کی تھی. حضرت نوح کے اپنے دل کی دعا نہیں تھی وہ. جب تک اللہ تعالیٰ سے یہ اطلاع نہیں مل گئی کہ یہ اس قوم کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب یہ مومن نہیں ہو سکیں گے، تب یہ دعا کی گئی. اور اس وقت یہی دعا قوم کی بہتری میں ہے. ورنہ فاسق فاجروں کے اوپر زمانے کو چھوڑنا ظلم کو لمبا کرنے والی بات ہے، دکھوں کو یہ زمانہ بڑھا دینے والی بات ہے. بس اس پہلو سے پاکستان کے متعلق تو مجھے شروع سے ہی یہ اس سے ظن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے تو
کچھ نہ کچھ تقریر خیر اس سے وابستہ تھی جو جب تک پوری نہ ہو اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان مٹ سکے. اس لیے دعا کرتا ہوں اور سب کو دعا کرنی چاہیے، لیکن اس دعا کا حصہ یہ ہے کہ جو بدبخت پاکستان کے پیچھے پڑا اس کے لیے بد دعا بھی کی جائے، یعنی مولا کے لیے. اب پچھلے سال سے میں نے آپ کو کھلم کھلا بتا دیا تھا کہ کافی صبر کے بعد اب میں ملک کی خاطر مجبور ہوں کہ اس بدبخت قوم پر بد دعا دی جائے جس نے جو ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے اور اس کا زہر ساری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے. کوئی خدا سے محبت نہیں، جو خدا کی قدروں کو پیچھے پھینکتے ہیں ان کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں. مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں کہ عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، سب دنیا کے مذاہب سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمارے بھائی ہیں سب، صرف مرزائیت سے ہے. اور مرزائیت سے کیا خطرہ ہے؟ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ خطرہ ہے. کلمہ پڑھتے ہیں کہ بڑا خطرناک ہو، کیا ہوگا دنیا میں، فساد پھیل جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ان کے ہاں گھروں سے بسم اللہ لکھی ہوئی دستیاب ہوتی ہے اور قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں. اور اتنا خطرناک حال ہے ملک کا، ان بدبختوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. جب تک ان کو نہ ہم مٹا لیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. کوئی یہ جھوٹ، یہ فساد، یہ بدماشیاں، یہ مولوی جو بچیوں کو ذلیل کر جاتے ہیں اور جو گند اٹھا رہے، ہر روز تصویریں اخباروں میں چھپتی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو بیچارے عمل کی کمزوریاں ہوں، اللہ معاف کرنے والا، فکر نہ کرو، چلنے دو. یہ جو جھوٹ بول بول کے اسمبلیوں کے ممبر بناتے ہو تم لوگ اور رشوتیں کھائی جاتی ہیں، کم سے کم الزام تو یہی لگاتے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. سارے قوم کے پیسے کھائے جا رہے ہیں، اربوں کو کہتے ہیں لوٹ گئے ہو، اور پھر مقدمے بناتے ہو اس یقین کے دہانی کے بعد کہ یہ سچے مقدمے ہیں، اور پھر صلح کرتے ہو اور مقدموں کو واپس لے لیتے ہو. یہ کون سی باتیں ہیں؟ وہی جو قرآن کریم میں یہود کے متعلق لکھی ہوئی تھی کہ ان کو اول تو اجازت ہی نہیں تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی کریں، آپس میں لڑیں، اور پھر قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. اگر جرم ثابت ہے تو پھر اس کو سزا دو. تو ساری چیزیں جو قرآن کریم نے پرانے نقشے کھینچے ہوئے ہیں وہ لفظاً نقش پر نقش آج وہاں صادق آ رہی ہیں. مولوی کو پتہ نہیں یہ حصہ ہے اس کالے نقش کا، بلکہ وہ تحریر کرنے والے کالے نقش کا نقاش ہے. اسی نے یہ سارے گند پھیلائے ہیں. اور جب تقریر کرتا ہے تو کہتا ہے اگر بحر الکاہل میں کوئی مچھلی بھی تڑپے تو ضرور مرزائی سازش ہوگی. اس قدر جاہل انسان کی بات جو قوم مان جاتی ہے، اندازہ کریں ان کا حال کیا کر دیا. کہہ کر جس طرح ہٹلر نے کہا تھا کہ جھوٹ بولتے چلے جاؤ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا جھوٹ ہو تب بھی قوم اس کو مان جائے گی. جھوٹ بس یہ ہے کہ رگڑتے چلے جاؤ. کہ انہوں نے ایسا جھوٹ رگڑا ہے جماعت کے اوپر اور ساری قوم مان گئی ہے، چلو کرتے چلے جاؤ. سارے اخبار اس گند کو اچھالتے ہیں اور کسی قوم میں سے کوئی مرد رشید نہیں ہے جو کہ کیا بکواس کر رہے ہو، لغو باتیں، جھوٹی باتیں. عجیب و غریب شیعہ سنی فساد میں گورنر صاحب اعلان کر رہے ہیں. سوچیے احمدیوں کی شرارت ہوگی. آپ بتائیں وہ کہاں ہیں احمدی؟ کیوں نہیں پکڑے تم نے؟ پھر معروف ہیں، جانتے ہو کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، کون لڑ رہے ہیں، سپاہی صحابہ والے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں، ان پر تم ہاتھ نہیں ڈالتے کہ احمدی ہیں ان کے پیچھے. تو جہاں جھوٹ اس کثرت سے پھیل جائے اوپر سے نیچے تک تمام سوسائٹی کے طبقات پہ حاوی ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے غیر معمولی دعا کی تو ضرورت ہے یا استغفار کی ضرورت ہے. مگر مایوس ہو کر ساری قوم کو پھینک دینا یہ جائز نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں انہی میں شریف لوگ موجود ہیں، اب بے آواز ہیں. مگر آواز نہیں اٹھتی ہے مطلب نہیں کہ آواز دلوں میں پیدا نہیں ہوتی. بہت کثرت سے احمدی مجھے لکھتے ہیں کہ شرفاء موجود ہیں، وقت کے اوپر ہماری مدد بھی کرتے ہیں شرفاء بعض، اور بعض دفعہ پولیس کے سامنے بھی جا کے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، کوئی تمہیں حق نہیں ہے ان پر ہاتھ ڈالنے کا. سارے بعض دفعہ ایک جگہ کے شرفاء اکٹھے ہو کر کہیں مگر ہو جاتا ہے.
تو یہ جو شرافت کی رمق ہے یہ مری نہیں ہے قوم میں، زندہ ہے. جب تک چنگاری ہے اس وقت تک آگ کی توقع ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں رائٹ آف کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اسی ضمن میں حضور جو آپ نے بحر الکاہل کی مچھلیوں کا ذکر فرمایا، میرے خیال ہے گزشتہ ہفتے ہی صدر جمعیت وہ نورانی صاحب ہیں، ان کا بیان جنگ میں ہی چھپا تھا کہ یہ تمام فتنہ اور تشدد اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے پیچھے تو مرزائیوں کا ہاتھ ہے. یعنی یہ تو بات انہوں نے اب پھر وہ کر دی. نورانی صاحب تو خیر عجیب نورانی چہرے ہیں ہاں جی، ایسے غریب عجیب بولتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. وہ ایک دفعہ پتہ ہے آپ کو افریقہ کے دورے میں گئے تھے، سارے مشن بند کروائے، تالے لگوا دیے. وہ پتہ نہیں کون تالے توڑ کے وہاں گیا اور قوم کچھ نہیں کہتی کہ پاگل ہو گئے مولانا، تمہیں ہو کیا گیا، دماغ پھر گیا ہے، جا کے دیکھو تو صحیح وہاں کیا واقعات ہو چکے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا. اسی پاکستان کے بچاؤ کے سلسلے میں پرسوں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا ایک بیان آیا ہے، ان سے منسوب اخبار میں چھپا ہے کہ 2 قومی نظریہ آزادی کے بعد تجربہ ہم نے کر کے دیکھ لیا، یہ فیل ہو چکا ہے. اب ہمیں نیشنلزم کی دیوار جو ہے وہ گرا دینی چاہیے. اور اس ضمن میں وہ ایک مجلس کے بانی ہیں جس میں ہندوستان سے اور یہاں سے پاکستان سے دانشور ایک دوسرے کے ملک میں جائیں گے اور اس موضوع پر وہ بات چیت کرنے والے ہیں. یہ پرسوں ہی کی خبر ہے کہ یہ جو تجربہ ناکام ہو چکا ہے. اس کے متعلق حضور کا کیا؟ میں نے کیا پہلے ان سے پوچھیں مولویوں سے، وہ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ابھی تو تازہ خبر ہے، شاید وہ بھی کچھ کہنے لگے. انہوں نے پتا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہنا یہ شیعہ سازش ہے، اور ڈاکٹر مبشر سے جو شیعہ ہیں اس لیے یہ ملک توڑنے کی، دوبارہ پاکستان کو دوبارہ ہندوستان میں جذب کرنے کی ایک شیعہ، یہی وہ کہیں گے. وہاں تو دانشور بھی بیچارہ کوئی اپنی دیانت سے جو سمجھتا ہے اس کو زبان نہیں کھول سکتا. ابھی انہوں نے کافی پیچھے پڑنا ہے ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹر مبشر بیچارے کی کافی شامت ہے. ویسے وہ بہادر آدمی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شامت ان کی کافی آنی ہے. اللہ رحم.